کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔ پھر کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک بھی ہے۔ پھر دعا کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ پھر آتا ہے اصل مدعے پر، وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دے، ہمیں سیدھی راہ چلا دے، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ عطا فرما دے کہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کے راستے سے بچا لے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو لوگ ہلاک ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، جو گمراہ ہوئے، ان کے راستے پر مت چلانا۔ دعا کیا کی؟ مختصر الفاظ میں اگر کہیں، دعا یہ کی کہ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، نیک لوگوں کے راستے پر چلا اور جو برے لوگ ہیں ان کے راستے سے بچا۔ یہ دعا کی، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے اس سے آگے سورۃ البقرہ سے لے کے سورۃ الناس تک پورا قرآن عطا فرما دیا کہ تم نے ہدایت کی دعا کی تھی، یہ لوگ پڑھ لو، قرآن یہ ہدایت سے بھرا ہوا ہے۔ تم نے یہ مانگا تھا کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ جو نیک لوگ ہیں، جو انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ قرآن پڑھ لو، اس میں انعام یافتہ لوگوں کے تذکرے بھرے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا کی تھی کہ جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، تو پھر پڑھ لو، اس کے اندر قوم عاد کا ذکر بھی موجود ہے، قوم سمود کا ذکر بھی موجود ہے، اس کے اندر قوم صالح کا ذکر بھی موجود ہے، اصحاب الایکہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ یہ سارے تذکرے قرآن کے اندر بھرے ہوئے ہیں، فرعون نے کیا کیا، حامان نے کیا کیا، قارون نے کیا کیا، یہ سارے ذکر اس کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ لہٰذا تم دعا بھی ساتھ ساتھ کرتے رہو۔ ہم نے قرآن کریم کی صورت میں تمہیں پوری ان کی عملی زندگی دے دی ہے، جو لوگ غضب کا شکار ہوئے، جو لوگ لعنت کا شکار ہوئے، جو لوگ گمراہ ہوئے، وہ کس وجہ سے ہوئے، کون لوگ تھے، کیا کیا کرتے تھے، قرآن پڑھ کے دیکھ لو۔ اور جن لوگوں پر انعام ہوئے وہ کون لوگ تھے، کس وجہ سے ان کے اوپر انعامات ہوئے، قرآن پڑھ کے دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں متقین کی صفات بیان کر دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کے شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے شک نہیں ہے، ایک ہے شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شک کرنے والا شک کرے بھی تو اس کا شک خود مشکوک ہو جائے گا، اس کا شک بالکل بھی قابل توجہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ایسی چیز کے بارے میں شک کر رہا ہے جس کے اندر شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ ایسی بلند رتبہ کتاب ہے، شک کرنے کی گنجائش سے بھی پاک ہے۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، ہماری نازل کردہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور ہم سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کا یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ہدایت کی دعا مانگی تھی، فوراً سے جس صورت کا آغاز ہوا، سپارے کا آغاز ہوا، تو تذکرہ ہی متقین کا شروع ہوا، فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، متقین کے لیے ہدایت، تو متقین کوئی کسی اور دنیا کی مخلوق ہیں؟ متقین کیا کوئی مریخ پر رہتے ہیں؟ یا متقین ابھی سے جنت میں پہنچے ہوئے ہیں؟ بھائی متقین بھی انسانوں میں سے ہی ہیں، متقین بھی ہم میں سے ہی ہیں۔ تو وہ ایسا نہیں ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے۔ بھائی متقین کوئی اور چیز نہیں ہے، متقین فرشتے نہیں ہیں، متقین بھی انسان ہی ہیں، متقین بھی ہم ہی میں سے ہیں۔ اب دو باتیں، یا تو یہ کہ اس سے ہدایت لیتے ہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، قرآن سے ہدایت لیتے ہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو غفلتوں میں پڑا ہوا ہے وہ قرآن سے ہدایت نہیں لیتا، جب اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اب وہ اپنے کسی امر کے بارے میں، کسی معاملے میں پھنسا ہوا ہے، پریشان ہے، تو فوراً قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلیں آسان فرما دیتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اچھا، تو ایک مطلب تو اس کا یہ بنتا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس سے ہدایت لیتے کون ہیں؟ صرف متقین۔ اس سے ہدایت لیتے کون ہیں؟ متقین۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ اس سے جو بھی ہدایت لیتا ہے وہ متقین کی صف میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس سے جو ہدایت لیتے ہیں وہ متقین ہیں، اور جو اس سے ہدایت لے لیں وہ متقی بن جاتے ہیں، وہ متقین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی فوراً قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، متقی ہے، تو یہ تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر متقی نہیں ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دے، متقی بن جائے گا۔ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ ٹھیک۔ آگے چلتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر موجود ہے،
کفار و مشرکین کا ذکر موجود ہے، جنت و دوزخ کے تذکرے موجود ہیں، قرآن کریم کی حقانیت کے ثبوت موجود ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کا شک ہے تو اس کی کوئی مثل بنا کر لے آؤ، اور پھر جناب کفار الٹے لٹک گئے، بہت کوششیں کر لیں لیکن قرآن کی مثل نہیں لا سکے۔ چیلنج کو پھر تھوڑا ہلکا کیا، کہا اچھا اس کی مثل نہیں، تم اس کی کسی صورت کی مثل بنا کر لے آؤ، اور اس کی صورتوں میں صرف سورہ بقرہ ہی نہیں ہے بلکہ سورہ کوثر بھی ہے، اس کی صورت کی مثل بھی بنا کر نہیں لا سکے۔ پھر تھوڑا سا ہلکا کیا، اچھا ابھی بھی تم جو ہے نا وہ اس کے بارے میں شک رکھتے ہو، یہ والے چیلنج پورا نہیں کر سکے، چلو یہ پورا کر لو کہ اس جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ اس جیسی ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکے، تو پھر دنیا پر یہ واضح ہو گیا کہ عربی کے اندر اتنی مہارت رکھنے والے خود عرب لوگ جو جب کلام کرتے ہیں تو پورے پورے قصیدے عربی کے اندر کہہ جاتے ہیں، اتنے فصیح ہیں، اتنے بلیغ ہیں، لیکن قرآن کی مثل بنا کر نہیں لا سکے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ اگر یہ انسان کا کلام ہو تو انسان اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ بھئی یہ آسمان ہے، اب سائنسدانوں سے کہیں کہ اس جیسا آسمان بنا کے دکھا دو، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں، اگر نہیں مانتے رب کو تو اس جیسا بنا کے دکھا دو۔ چلو نہیں بنا سکتے، یہ جو موجود ہے اسی کو چلا کے دکھا دو۔ جو بنا ہوا ہے، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے اور خدا بھی موجود نہیں ہے، تو پھر یہ جو بنا ہوا ہے اس کو سائنس سے حرکت کروا کر دکھا دو، اس کو چلا کر دکھا دو۔ یہی تو کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ اس کا تذکرہ آگے چل کر آئے گا تفصیل کے ساتھ، کہ جب نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خدا کا تعارف ہی ایسے کروایا تھا کہ میرا خدا تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبا دیتا ہے، اگر تم خدا ہونے کے دعوے دار ہو تو تم سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دو، فأتی بہا من المغرب، اگر تم کہتے ہو تم خدا ہو، میں تو کہتا ہوں یہ میرا خدا مغرب میں ڈبا رہا ہے، اگر تم کہتے ہو تم خدا ہو تو میں تمہیں مان لوں گا، تم مغرب سے اس کو نکال کر دکھا دو۔ بھئی یہ تو خدا کے کام ہے نا چلانا نظام، اگر تم خدا ہو تو چلا کے دکھاؤ اس نظام کو، جس طرح چل رہا ہے اس کو الٹ دو، اس کو پلٹ دو، چاند کو سورج کی جگہ چلا دو، سورج کو چاند کی جگہ چلا دو، یہاں سے آسمان سے ستارے غائب کر دو، ایک نیا آسمان بنا دو، یہ سب کر کے دکھاؤ نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی نے بنایا ہوا ہے، یہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ جب انسان کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، جب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے مثل بنا کر نہیں لا سکتا۔ آگے چلتے ہیں، دعا موجود ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ ہم بالکل اختتام پہ پہنچ گئے پہلے سپارے کی، تاکہ مختصر وقت میں ہم اپنی گفتگو مکمل کر سکیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب تعمیر خانہ کعبہ ہو رہی تھی تو اس وقت کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا کر لی کہ یا اللہ ہمیں اس کا ادب بھی سکھا دے، ہمیں اس کے مناسک بھی سکھا دے، اور ہمیں توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ پھر آگے چل کر دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اے ہمارے رب یہ گھر ہم نے بنا تو دیا ہے، یہ گھر ہم نے بنا تو دیا ہے، لیکن اس کو آباد کرنے کے لیے، آباد رکھنے کے لیے ایک نبی کو اس کے اندر مبعوث فرما دے، اور وہ نبی ایسا ہو کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ چار مناسب ہماری دعا ہے کہ اس نبی کو عطا فرمانا، جس نبی کو یہاں مبعوث کرنا ہو، جس نبی نے اس کو آباد کرنا ہو، اس نبی کو چار مناسب عطا فرمانا۔ ایک تو وہ تلاوت آیات کرتا ہو، دوسرا وہ تعلیم کتاب کرتا ہو، تیسرا وہ تزکیہ نفس کرتا ہو، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہو، حکمت بھی سکھاتا ہو اور کتاب اللہ بھی سکھاتا ہو، کتاب اللہ کی تلاوت بھی کرتا ہو اور تزکیہ نفس بھی کرتا ہو، یعنی ظاہری طور پر زندگی کیسے گزارنی ہے وہ بھی سمجھا دیتا ہو اور انسان کو اندر سے بھی پاک کر دیتا ہو، ایسا نبی عطا کر دینا۔ اب یہ چار مناسب کیا ہیں؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو چاروں مناسب کے ساتھ بھیجا۔ چوتھے سپارے کے اندر اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے، انشاءاللہ وہاں جا کر اس پر ہم بات کریں گے۔ آخری بات، دوسرا سپارہ شروع ہو جاتا ہے اور دوسرے سپارے کے اندر بہت ہی دل سوز اور بہت ہی جاگزیں ذکر تحویل قبلہ کا موجود ہے، کہ جب قبلہ تبدیل ہوا، اور اب اس دعا کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں اور پھر ہم اپنی گفتگو کا مکمل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد دعا کی، اے اللہ اس کو آباد کرنے کے لیے ایک نبی کو اس میں مبعوث فرما دے۔ نبی علیہ السلام ابتدائے زمانے میں، ابتدائے اسلام میں مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور دل میں ایک خواہش تھی کہ اللہ یہ جو گھر تیرے خلیل نے بنایا تھا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، اس کو قبلہ بنانے کی اجازت مل جائے۔ دل میں یہ خواہش تھی، چونکہ ملت ابراہیم پر تھے، چونکہ ملت خلیلی پر تھے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ میرے والد ہیں، ان کو اپنا والد اپنا باپ فرماتے ہیں، اسی ملت پر ہیں، اسی طریق پر ہیں، اور محبت کا یہ عالم ہے کہ یہ دل میں خواہش ہے کہ انہوں نے جو گھر تعمیر کیا تھا خانہ کعبہ، اے اللہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کہتا ہے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے حبیب آپ جو بار بار آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھا رہے ہیں اور خواہش دل میں یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے چہرے کو پھیر دیا جائے خانہ کعبہ کی جانب، مسجد اقصیٰ کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، ان قریب ہم آپ کو یہ اجازت دے دیں گے۔ پھر فرمایا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، بس پھیر دیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب۔ اللہ اکبر۔ یہ حکم آنا تھا۔ عین نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قبلہ تبدیل کیا ہے، رخ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، مسجد حرام کی طرف بالکل اپوزٹ سائڈ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے۔ جنہوں نے مسجد قبلتین کی زیارت کی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ دونوں قبلے بالکل وہاں پر اپوزٹ سائڈ پر ہیں، مسجد اقصیٰ بالکل سامنے ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ تو اب دوران نماز اللہ کے رسول گھوم رہے ہیں، تحویل قبلہ کا حکم ہو گیا، قبلہ تبدیل کر لیں، دوران نماز اللہ کے رسول گھوم رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے پیچھے اللہ کے رسول کے صحابہ بھی گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تصور کریں کہ وہ کیسا منظر ہوگا، کیسا عالم ہوگا، سارے رسول اللہ کو نماز میں دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی فالو کر رہے ہیں رسول اللہ کو۔ کچھ تو وہ لوگ تھے کہ انہوں نے بولا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، ہم تو اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو اللہ نے ہمیں کہا تھا، آپ نے ہی تو بتایا تھا کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، ہم تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو پڑھے جا رہے ہیں، یہ ان کو کیا ہو گیا، یہ کیوں گھوم رہے ہیں، یہ کیوں گھوم گئے؟ اور دوران نماز گھوم گئے، وہ لوگ نہیں گھومے، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ قرآن نے ان کو کہا سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قریب کچھ بے وقوف ایسے ہوں گے جو یہ باتیں کریں گے کہ یہ نبی کیوں اپنے قبلے سے گھوم گئے، انہیں کس نے گھما دیا؟ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے، قل للہ المشرق والمغرب، اللہ مشرق کی طرف منہ کرنے کا حکم دے تو مشرق بھی اسی کا ہے، اور مغرب کی طرف منہ کرنے کا حکم دے تو مغرب بھی اسی کا ہے۔ اللہ جس سمت کی طرف آپ کو کہہ دے منہ کرنے کو، ساری سمتیں اللہ ہی کی ہیں، جس سمت کی طرف اللہ آپ کو اجازت دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، اور آپ جس طرف گھوم جائیں تو پوری قوم کو آپ کے پیچھے اسی طرف گھوم جانا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے گھومنے پہ اعتراض کرے گا، اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں گھومے گا، وہ بے وقوف ہے، قرآن نے اس کو بے وقوف فرمایا ہے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کو، رسول اللہ نماز میں گھوم رہے ہیں، صحابہ بھی رسول اللہ کے پیچھے گھومتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کیا نماز ہوگی کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی نگاہیں ہیں رسول اللہ پر، نماز مکمل ہوتی ہے، پوچھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ تحویل قبلہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیا ایمان تھے ان لوگوں کے، اور کیا مزے کا ایمان تھا ان لوگوں کا کہ جیسے ہی پتہ چلتا ہے تحویل قبلہ ہو گیا نماز میں، آمنا وصدقنا، اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا اور مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمارے پیارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بے شمار اجر ہماری جانب سے عطا فرمائے۔